بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شوال المکرم کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے، یوم شہادت ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت کے حوالے سے اسد الغابہ کی روایت، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66 پر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، یعنی آپ کی ولادت ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ جب جوان ہوئے تو آپ کی جو شغف تھا، جو آپ کی ہابیز تھی، ان میں تیر اندازی کرنا، پہلوانی کرنا، یہ آپ کا مشغلہ تھا۔ اور ایسے ہی ہوا کہ ایک دفعہ آپ تیر اندازی کے لیے نکلے ہوئے تھے، جب شکار سے واپس آئے تو پتہ چلا کہ ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی آپ کے بھتیجے کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے، ان کی گستاخیاں کی ہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہاتھ میں وہی کمان جو شکار کے لیے پکڑی ہوئی تھی وہی لے کر کے حرم کعبہ میں چلے گئے۔ وہاں پر ابو جہل کو پایا تو آپ نے اتنے زور سے وہ کمان اس کے سر پر ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ خون جب بہنے لگا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تم میرے بھتیجے پر اتنا ناروا سلوک کرتے ہو، ان کی گستاخیاں کی ہیں، کس وجہ سے کی ہیں؟ اس نے کہا کہ اس نے جو ہے وہ نیا دین ایجاد کرنے کی کوشش کی ہے، یہ اس کی تبلیغ کر رہا ہے۔ فرمایا آج حمزہ بھی یہ اعلان کرتا ہے، کسی میں دم ہے تو روک کر کے بتائے، آج سے امیر حمزہ کا بھی وہی دین ہے جو میرے بھتیجے کا دین ہے۔ تو آپ نے وہاں پر دار اسلام میں دخول کیا، اظہار کیا۔ اب جب رات کو واپس گئے، گھر میں جا کے لیٹے تو ایک ظاہر ہے وہ شیطان کا وسوسہ بھی آیا دماغ میں کہ بھئی تو قریش کے سرداروں میں سے ہے، بڑا سردار ہے، اور تو نے بھی اپنے بھتیجے کے دین کو پکڑ لیا۔ اگلی جب صبح ہوئی نا تو اسی بے چینی میں تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے جب محبت بھرے انداز میں اپنے دین اسلام کی حقانیت کا بیان کیا اور صداقت آپ کے سامنے رکھی تو انہوں نے دیکھ کر کے عرفہ پہچان لیا کہ انا لیس وجہہ بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کہا میرا بھتیجا سچ کہہ رہا ہے، جو بات کر رہا ہے وہ سچی ہے۔ تو تب آپ نے اعلان کیا، فرمایا آج سے میں اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانتا ہوں۔ تو دار اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سارے چچاؤں میں سے حضرت امیر حمزہ سے بہت پیار تھا، اتنا پیار تھا، معرفت الصحابہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول محبت پر انداز لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بیٹے کی دولت عطا فرمائی ہے، تو آپ مجھے ذرا انتخاب فرمائیں کہ میں اپنے بچے کا نام کیا رکھوں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غور و فکر کیا، آپ نے فرمایا جتنے بھی اس وقت مرد ہیں ان میں سے سب سے پیارا نام مجھے اپنے چچا امیر حمزہ کا لگتا ہے، فرمایا تم بھی اپنے بیٹے کا نام جا کے حمزہ رکھ دو۔ اتنا پیار کرتے تھے۔ اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اندر جذبہ ایمان، جذبہ جہاد اتنا کوٹ کوٹ کر بڑا ہوا تھا۔ یہ بھی طبقات الکبریٰ کے اندر بھی روایت ہے، معرفت الصحابہ میں بھی روایت موجود ہے کہ آپ جب 2 ہجری میں غزوہ بدر میں شامل ہوئے تو آپ نے یوں دوسرے جو کفار کے سرما تھے ان کے ساتھ مقابلہ اور ٹکر لی، اور ان سب کو جو ہے جو سامنے آیا اس کو واصل جہنم کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اگلے سال یعنی 3 ہجری میں جب یہ غزوہ احد کا مارکہ آیا تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے تلواریں پکڑی ہوئی ہیں اور اعلان یہ کر رہے ہیں، فرمایا کہ یہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، فرمایا آج جو بھی اس کے سامنے آئے گا اس کا کچھ بھی نہیں بچنے والا۔ ایک ہی رستہ ہے کہ میرے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو اور دار اسلام میں داخل ہو جاؤ، نہیں تو آج حمزہ کی تلواریں فیصلہ کر کے رہے گی۔ دونوں ہاتھوں سے تلواریں پکڑی، فرماتے نعرہ یہ بلند کرتے جا رہے ہیں، فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول دونوں کا شیر آ گیا ہوں۔ تو آپ نے اتنا جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اکیلے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 31 مشرکین کو واصل جہنم کیا۔ اس غزوہ احد میں 31 کو آپ اکیلے نے واصل جہنم کیا۔ پھر انہوں نے جو ہے یک بارگی سے آپ پر حملہ کیا اور اتنا بے دردی سے آپ کو شہید کیا، آپ کی ناک کو بھی کاٹ دیا گیا، آپ کے اعضاء کو بھی کاٹ دیا گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی محبت میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سنا تو آپ کا دل بھر آیا، آپ رونے لگ پڑے۔ اور پھر جب جنازے کا وقت ہوا، طبقات الکبریٰ میں بھی
सुनन अल-कुबरा इमाम बैहकी ने भी इस बात को लिखा, फरमाते हैं कि सरकार की आपसे इतनी मोहब्बत थी कि जब आपका जनाजा रखा गया ना तो आपने सबसे पहले जनाजा अपने चचा हज़रत अमीर हमज़ा का पढ़ाया, उनका जनाजा पढ़ा गया, फिर उसके बाद एक एक शहीद को लाते गए और हज़रत अमीर हमज़ा का जनाजा वहाँ पर पढ़ा है, चेंज नहीं किया, हर शहीद के साथ दोबारा से उनका जनाजा भी पढ़ता रहा। और एक रिवायत के मुताबिक 10-10 सहाबाई किराम जो शहीद हो चुके थे उनको रख करके 9 वो होते, 10वें आपके चचा होते, उनके साथ इनका जनाजा पढ़ा जाता, उन 9 को उठा करके दूसरी तरफ ले जाया जाता, दूसरे 9 फिर लाए जाते। तो बार बार हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया, और ये वो मुनफरिद एजाज़ है जो कायनात में और किसी को मुयस्सर नहीं आया। फिर आज भी जबल उहद के पास आपका मज़ार पुर अनवार है और मरकज़ तजल्लियात है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला यही जज्बा ईमान, यही जज्बा जिहाद आज उम्मत मुस्लिमा को भी अता फरमाए। वो जिस दर्द के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के रस्ते में लड़ते थे, आज उम्मत मुस्लिमा को भी अल्लाह ताला वही जज्बा, वही जिहाद की जो शहादत की एक मौत है उसकी तड़प अल्लाह ताला और उसकी खैरात इस उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन।